الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلہا المتقدمۃ والمتأخرہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 16 جز جو ہے 16واں پارہ، اس کو ہم شروع کریں گے۔ 16ویں پارے میں سورۃ کہف کے آخری 3 رکوع ہیں، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کو انشاءاللہ تعالی ہم اس پارے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ مریم کے 6 رکوع ہیں اور سورۃ طٰہٰ کے 8 رکوع ہیں انشاءاللہ۔ اور سورہ کہف کا کچھ حصہ جو رہ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 3 رکوع اس کو ہم پہلے کور کریں گے۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے 82۔ اشیاء کا ظاہر کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور، مطلب کہ جو چیزیں ظاہر نظر آ رہی ہیں وہ کچھ اور ہیں اور ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا ظاہر شر محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت خیر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کی سٹوری میں جب وہ ایک ساتھ جاتے ہیں اور کشتی میں سفر کرتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ جو ہے نکال کر پھینک دیا۔ بظاہر یہ کام دیکھنے میں ظلم لگ رہا تھا، لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ صحیح سلامت کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ اگر یہ کشتی سالم ہوتی تو بادشاہ اس کو چھین لیتا، گویا ایک تختہ ضائع ہو گیا ہے لیکن پوری کشتی بچ گئی۔ اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق لگ نظر آ رہا تھا، لیکن حضرت خضر نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر والدین کے لیے وبال جان بننا تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور اپنے والدین کو بھی پریشان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں ان مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے، تو حضرت خضر نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو کہ بالکل گرنے والی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ اعتراض کیا کہ آپ بغیر معاوضے کے ان لوگوں سے، یہ آپ نے ان کے لیے کام کر دیا، آپ ان سے معاوضہ لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے اس کی وضاحت کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت کا ایک خزانہ ہے، خزانے کی صورت میں وہ دفن ہے۔ اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بخیل یعنی کہ بستی والوں کے ہاتھ میں آ جاتا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دیوار اس لیے تعمیر کروائی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل سکے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا تھا اور یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ دیکھو یہ کچھ چیزیں دیکھنے میں بظاہر جو نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 83 سے 101۔ خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان۔ اب یہاں پہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ ذوالقرنین جو کہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اور نواز کر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ ذوالقرنین عیش میں
یاد خدا سے غافل نہ ہوئے، اللہ کے شکر کی روش انہوں نے اختیار کیے رکھی۔ انہوں نے 3 مہمات سر کی۔ ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا تو لوگوں نے یہی کہا کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی نافرمانی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ سخت ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ تو کیا انہوں نے تینوں مہمیں جو سر کی، تینوں میں کامیابی عطا کی اللہ تعالیٰ نے انہیں۔ پھر یہ کہ رکوع نمبر 12 میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ یہ آیت نمبر 102 سے 110 تک ہے کہ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ کون ہیں، جن کی ساری محنتیں صرف دنیا کے لیے ہیں، انہوں نے دنیا کے لیے کر کے رکھا، بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اتنے وہ بد نصیب ہیں، دنیا کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھے ہوئے ہیں۔ کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اثاثے اور جائیدادیں بن رہی ہیں، ایسے لوگ تمام آیات کا کفر کر کے جس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا پرستی کی مذمت یہاں پہ کی جا رہی ہے بیسیکلی، کہ ضمیر کو اپنے مطمئن کر رہے ہیں۔ اگر جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو ان کی حقیقت نہیں ہے کوئی بھی کہ روز قیامت یہ نیکیاں بے وزن ثابت ہوں گی، اور جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی وہ جنت میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں ان کو ایسی ہیں کہ کبھی کبھی بھی ان سے ان کا دل نہیں بھرے گا۔ آخری آیت میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہے، اس کی تیاری کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اچھے اعمال کرے اور اللہ ہی کی بندگی کرے اور اسی کی اطاعت کرے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے کرے، اسی کے کسی اور سے نہیں۔ کیونکہ جب انسان دنیا والا بندہ بنتا ہے نا تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے کر کے اپنی چاہ کو آگے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ سے زیادہ محبت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو محبت ہے اس کو دنیا میں تو شاید عیاشی کر لے، کچھ اثاثے بنا لے، دولت کما لے، لیکن آخرت میں اسی کے خلاف یہ چیز استعمال کی جائے گی۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے، انبیاء کرام کا روح پرور ذکر جو ہے اس میں ہمیں وہ ملے گا۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 15 کہ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہتا، کہ پہلے ہی رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا جو میرے بعد دین کی اس خدمت کو، دین کی اس مشن کو لے کر چل سکے، تو میری بیوی تو بانجھ ہے، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما جو دین کی خدمت کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، توکل کا لیول دیکھیں، پتہ ہے ہر کمی، ہر چیز میں ہمارے اندر ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، اس کے باوجود اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توکل کر رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا قصہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے نا، کہ مریم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو دے سکتا ہے مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا کہ پاکیزہ ان کی دعا کو قبول کیا، معجزانہ طور پر انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا دے دیا جو کہ بے حد پارسا تھا، والدین سے اس نے سلوک کرنے والا تھا، انتہائی نرم مزاج اور دین کی خدمت کرنے والے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 16 سے 40 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کے بارے میں یہ پورے کا پورا قصہ سنایا جا رہا ہے ہمیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیسے ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، انہیں بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، اللہ کے کن سے ہوگا، اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انتہائی پریشان تھی کہ لوگوں کو کیسے میں مطمئن کروں گی، لوگ کیا سمجھیں گے۔ ایک بار پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ جب لوگ پوچھیں تو خاموشی اختیار کیجئے، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بچہ خود ہی بتا دے گا۔ اب ہوا کہ ایسا ہی بچہ، جب وہ بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم کی ان کو گود میں بچہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پکار اٹھے، کیونکہ وہ مریم علیہ السلام سے کہنے لگے تو ایسی نہیں تھی۔ تو اس وقت اوبویسلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے کن سے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ انہوں نے کیا کہا خوبصورت، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اور یہ ہے وہ مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ ہرگز معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا اور انہیں معبود بنا بیٹھے۔
اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے دن ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، اور اللہ اس روز ہمیں اہل حق میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آگے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 41 سے 50۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دردمندانہ حکیمانہ تبلیغ جب انہوں نے اپنے والد کو کی تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے بہترین انداز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے والد کو حکیمانہ اسلوب سے دعوت دی، اور ان کا انداز اتنا نرم دل سوز تھا، لیکن موقف سخت۔ اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، تمہیں نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا وہ اختیار نہیں رکھتے، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھی راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پاؤ گے، اور جب شیطان کے ساتھ ہی قرار پاؤ گے تو کیا ہوگا؟ انجام برا ہوگا۔ والد نے غصے میں آ کے کیا کہا کہ اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ گھر سے نکال دیا، میں تمہیں سنسار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ کر گھر سے نکل گئے، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ دیکھیں ایک ایسے گھر میں جو کہ ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کی عیش وہاں پہ موجود تھی، اس گھر کو خیر بات کہہ دیا، وہاں سے نکلے۔ جب وہ مشرک والدین سے کٹے تو اللہ نے حضرت اسحاق جیسا بیٹا اور حضرت یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ پھر رہتی دنیا تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا بڑا اچھا تذکرہ لوگوں کی زبانوں پر جاری ساری کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے قربانیاں دین کے لیے جب کوئی انسان دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا مقام دیتے ہیں۔ رکوع 4 آیت نمبر 51 سے 65، انبیاء کرام کا ذکر حسین۔ اب اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ نیک بندے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ روتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے۔ ان کی امتوں میں بعض ایسے ناخلف لوگ اٹھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ ہمیں اس قسم کے جرم سے محفوظ فرمائے۔ آج ہماری بھی خواہشوں کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہم اپنی خواہشات کو ترجیحات دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے جرموں سے محفوظ فرمائے۔ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے وہاں پہ بشارت بتا دی گئی کہ اللہ انہیں معاف بھی کر دے گا اور جنتوں کی نعمتوں سے سرفراز بھی کرے گا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66 سے 82 تک مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے اس میں، کہ مشرکین مکہ کی چند اعتراضات کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب دے دیا گیا کہ انسان پہلے تھا ہی نہیں، اللہ نے اس کو وجود سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، بنیاد سے پیدا کیا، شروعات سے پیدا کیا، وہی اللہ اس کو دوبارہ بنائے گا، نہ صرف بنائے گا بلکہ اس کے عمل کے بارے میں باز پرس بھی کرے گا۔ پھر مجرموں کو جہنم میں جھونک دے گا، اور وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کس محفل کو بڑے بڑے سرداروں کی موجودگی زیادہ بارونق بنا دیتی ہے، اور کس کی محفل میں صرف غربا اور فقیر لوگ ہی آتے ہیں۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ہے محفل، اس میں غریب غربا لوگ آتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ ماضی میں کئی قوموں کو ہلاک کیا گیا جن کے سرداروں کی محفلیں بڑی شاندار ہوا کرتی تھیں، وہ سردار ان کو عذاب سے بچا نہ سکی۔ ان کی سرداری، اہمیت سرداری کی مال کی نہیں ہے، اچھے کردار کی ہے، اچھے عمل کی ہے۔ اس کے بعد ان کا دعویٰ جو ہے نقل ہوا کہ جس طرح ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا، اسی طرح شاید ہمیں آخرت میں بھی یہی کچھ عطا کیا جائے گا۔ جواب ملا کہ نہیں، کہ اپنے دعوے کا ثبوت تو پیش کرو، اگر یہ کہہ رہے ہو کہ دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ نہیں ہے، جو نیکی کرے گا انعام پا لے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ برباد ہوگا۔ ضروری نہیں ہے دنیا میں مل رہا ہے تو آخرت میں بھی ملے گا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو دنیا میں غریب غربا ہے اور آخرت میں وہ سرداری کے مقام پر نہ ہو۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جنہوں نے دین کے لیے اپنی دنیا جو ہے اللہ کے راستے میں لگا دی اور آخرت میں ان کو کوئی اس کا اچھا رزلٹ ہی نہیں ملے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، آیت نمبر 83 سے 98 تک۔ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے۔ اب اس رکوع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے کہ جس میں کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیا جاتا ہے، اور اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر آسمان پھٹ جائے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مطلب کہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے انسان، جب پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان
یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ پھر ہر انسان فرداً اللہ کی بارگاہ کہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہوگا۔ آخر میں خبر دی جائے گی کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دیں اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی وعید بھی سنا دیں، اور ایسے بدنصیبوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکیں اور اپنی آخرت کو وہ سنوار سکیں اور کچھ نیکیاں کر سکیں۔ ابھی موقع ہے، اس موقع سے مہلت سے فائدہ اٹھا لو۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات یہاں پہ سنائی جا رہی ہے۔ رکوع 1 آیت نمبر 1 سے 24 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت جو ہے وہ ٹائٹل لکھ لیں اس رکوع کا، کہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ دوران سفر ہی انہیں ایک جگہ ایسی نظر آتی ہے جہاں پر ان کو آگ نظر آتی ہے۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں، صرف میری ہی بندگی کرو، نماز قائم کرو میری یاد میں، اور آخرت آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نشانیاں دی، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو عصا بن گیا۔ پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریمار میں ڈالو تو وہ چمکتا ہوا باہر نکل آیا۔ فرمایا یہ 2 نشانیاں ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جانا ہے، وہاں پہ جا کر کیونکہ وہ سرکش بنا ہوا ہے اس کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینی ہے۔ اب اگلے رکوع میں بتا دیا جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کیسے ہوئی۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 25 سے 54، حضرت موسیٰ کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب انہوں نے التجا کی کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت کو، میری بات کو وہ سمجھ سکیں، اور کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے یہ دعا ان کی قبول کی اور فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے احسانات آپ پہ کیے ہیں، آپ کو پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا، پھر آپ سے ایک قتل ناحق کروا کے تب بھی آپ کو فرعون کے انتقام سے محفوظ رکھا اپنے۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون جائیں اور فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑے نرم انداز میں خوبصورتی سے توحید کی دعوت دیں۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 55 سے 76، فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی۔ فرعون کی سرکشی کیا ہے کہ اس کی ہٹ درمی یہ تھی کہ ظلمانہ روش اس نے اختیار کی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ معجزات کے مقابلے میں ہم پیچھے بھی یہ سارا پڑھ رہے ہیں کہ پورے جادوگروں کو اس نے بلا لیا۔ جب جادوگروں کو بلایا گیا وہ جادوگر مقابلے میں ہار گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزہ جادو نہیں ہے، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت پر وہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے کے لیے سلیب پر لٹکانے کی دھمکی بھی دی۔ جواب میں جادوگروں نے پھر کیا کہا کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں پتہ ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم ہماری دنیا کی زندگی تو ختم کر سکتے ہو لیکن آخرت میں جزا و سزا کا اختیار تمہارے پاس نہیں، وہ رب کا فیصلہ ہوگا، فیصلے آخرت میں ہوں گے۔ جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں شمار ہوگا، تکلیف سے نہ نجات پا سکے گا۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اللہ اس کے لیے دائمی جنتیں جو ہے وہ اس کو دے گا۔ اسی طرح رکوع نمبر 4 آیت نمبر 77 سے 89 کہ عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر۔ ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ جو ہے سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا، انہیں تورات دی گئی، انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے کوہ طور پر پہنچ گئے، اور اس عجلت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ کی غیر حاضری طویل ہو گئی اور سامری کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا اور اس نے بچڑے کی مورت بنائی اور لوگ جو ہے اس بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، اور
انہوں نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو یہ موقع مل گیا۔ رکوع 5 آیت نمبر 90 and 104، قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون کا طرز عمل۔ یہ ہوا کہ انہوں نے مشرکین کو بچڑے کی پرستش سے روکا، مشرکین انتہائی ضد پر اتر آئے اور انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہ عمل نہ چھوڑا۔ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کتاب لے کے آئیں گے، پھر دیکھیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام سختی کرتے تو مشرکین اور ان کی جو قوم تھی ان کے اندر جنگ ہو سکتی تھی۔ انہوں نے قوم کو تفرقے سے بچانے اور اس کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے شدت سے کام نہ لیا۔ تو اب ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی جب واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے باز پرس کی اور فرمایا جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو گے، کوئی تمہارے قریب نہیں آئے گا، تمہیں تکلیف ہوگی، بچڑے کی مورت کو ہم جلا دیں گے اور اس کو ہم راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 105 سے 115، روز قیامت شفاعت کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ جسے اجازت دے گا وہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا جس کے لیے اللہ شفاعت قبول کرنا پسند فرمائیں گے۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، ظلم کرنے والا برباد ہوگا اس دن، اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب سمجھا جائے گا، اور وہ کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ قرآن حکیم یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وہی جو جب نازل ہو رہی ہوتی ہے اس کو وصول کیا کریں، اس کو لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی یہ قرآن یاد کروا دیا جائے گا۔ کون؟ اللہ یاد کروا دیں گے۔ البتہ اللہ سے دعا کرتے رہیں رب زدنی علما، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سکھا دی گئی کہ رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ پھر اسی طرح رکوع نمبر 7 آیت نمبر 116 سے 128، قرآن سے بے رغبتی کی سزا کیا ہے؟ قصہ آدم ہے، دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ہے اس کو کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کی ترغیب پر بھولے سے جنت کی ممنوع درخت کے پاس چلے گئے، پھر جنت سے محروم کر دیے گئے۔ انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر دی اور دنیا میں ان کو خلافت کا منصب دے کر بھیج دیا گیا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے وحی سے غفلت برتی وہ کیا کر دیا، دنیا میں چین اور سکون سے محروم کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کو اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، استغفر اللہ، اور فریاد کرے گا کہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا، دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ جب جواب دیا جائے گا جس طرح تم دنیا میں وحی کے حوالے سے اس کو جان بوجھ کر اندھے بنے ہوئے تھے، اس کو سوچنا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آج تمہیں تمہاری اس روش کی وجہ سے اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کے فہم، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اجتماعی احکامات کو نفاذ کرنے، اس کے لیے جد و جہد کرنے، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 129 سے 135، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر اور اللہ کے ذکر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں اور دن کے اطراف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، جس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور ان کے مال و اسباب سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کی مدد کے حصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیں اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے ہی محنت کرتے رہیں، اور لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کا رزاق ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، دنیا میں ہر ایک کو وہ رزق دیتا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے اس نے چن کے رکھی ہیں۔ اور مشرکین کو تنزیہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق وہ معجزہ کیوں نہ نازل ہوا؟ جواب دیا گیا کہ یہ قرآن معجزہ نہیں ہے جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہیں۔ اگر اللہ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اے اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف رسول بھیجا؟ تو رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہدایت آ جائے، وہ ہدایت کو قبول کر لیں، اس میسج کو لے لیں۔ اب جب کہ رسول آ چکے ہیں تو پھر وہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انتظار کریں، ان قریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں روز قیامت سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہاں پہ ہمارا جز نمبر 16 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے سوالات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے۔ چلیں انشاءاللہ جز نمبر 16 کے کوسچنز کی طرف آتے ہیں،
اور امید کروں گی کہ انشاءاللہ اپنے لیسن کو اچھے سے سنا ہوگا اور اپنا بھرپور طریقے سے انپٹ دیں گی. آپ چیٹ کا استعمال کر سکتی ہیں، آپ اپنے میسیجز چھوڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کے کتنے سوالات کے جوابات درست رہے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کا بھیجا ہوا ایک یس اور نو اور جتنے بھی آپ کے مارکس آئے ہیں دوسروں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ. چلے ہم اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. جی، ہمارا پہلا سوال ہے، اسراء کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ مدینہ میں، جروسلم میں، مکہ میں یا ماؤنٹین سینا؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے جروسلم، جس کو کہ مقصد اقصی بھی بولا جاتا ہے. اگلا سوال ہے، انسانوں سے کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں کیا کریں؟ اگنور کر دیں ان کو، گریٹفل ہوں، یا یوز اونلی فار دا ٹریڈ forget them. ان میں سے کون سا جواب درست ہے؟ اے، بی، سی اور ڈی. آپ اے، بی، سی، ڈی میں سے اے، بی کچھ بھی لکھ سکتی ہیں. آپ 1 2 3 4 کوئی بھی آپ چیٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتی ہیں. اور جو یوٹیوب پہ سننے والے ہیں وہ یوٹیوب کے چیٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں. درست جواب ہے شکر ادا کریں، بی گریٹفul. اگلا کوشچن، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کس نے انکار کیا؟ فرشتے نے، انسانوں نے، ابلیس نے یا جنوں نے؟ ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے سی، ابلیس نے. اگلا سوال، کس نبی نے اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بہت ہی آسان سوالات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے یا پھر داؤد علیہ السلام نے؟ اے، بی، سی اور ڈی. 1 2 3 اور 4. ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے بی، ابراہیم علیہ السلام. اگر لوگ اللہ کا شکر ادا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، سزا آتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہیں بدلتا. بہت آسان سوال ہے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ. اور درست جواب ہے سی، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں. اگلا سوال، قرآن میں شہد کو کس طور پر بیان کیا گیا ہے؟ کہ یہ میڈیسن ہے، یہ پوائزن ہے، یہ ڈیکوریشن ہے یا یہ فوڈ ہے؟ آپ کا جواب کے لیے ٹائم شروع ہوتا ہے اب. درست جواب ہے اے، میڈیسن فار پیپل. جز نمبر 16 میں کافروں کو کیا تنبیہ دی گئی؟ لوز آف ویلتھ، پنشمنٹ ان دا ہیئر آفٹر، illness only، نیچرل ڈیزاسٹر. ٹھیک ہے، آپ کی ویلتھ جو ہے وہ لوز ہو جائے گی، آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، بیماری اونلی یا پھر نیچرل ڈیزاسٹر ہوگا. اس کا جواب دیکھنے کے لیے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. درست جواب ہے بی، پنشمنٹ ان دا ہیئر آفٹر. اگلا سوال، قرآن کو تبدیلی سے کون محفوظ رکھتا ہے؟ علماء، فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالی یا وقت؟ ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ.
درست جواب ہے سی، اللہ سبحانہ تعالی۔ اگلا سوال، اس جز میں کس کو رہنما بتایا گیا ہے؟ بادشاہوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور رسولوں کو، اسکالرس کو، یا اینجلز کو، یا فرشتوں کو؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اب فوراً سے ٹائپ کرنا نہ شروع کر کیا کریں، اب تھوڑا غور کر لیا کریں پھر آپ ٹائپ کیا کریں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو ٹائپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جواب درست جو ہے وہ ہے بی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبروں کو وہ رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ جز 16 کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ سٹوریز بادشاہوں کی، یا یہ کہ اوبیڈینس شکر گزاری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گائیڈنس، ٹریڈ اینڈ لاز بتا دیے گئے، یا جنگیں یعنی کہ بیٹلز بتا دی گئے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، شکر گزاری کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو گائیڈنس ہے اس کے حوالے سے اس کا پورے جز کا جو بنیادی موضوع یہی بنتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا جز نمبر 16 کے کوشچن اور آنسر سیشن مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کا بیٹھنا سننا اس کو قبول کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عملوں کو بدل دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیوں سے بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اپنی مغفرت کا پروانہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑوانے میں کامیاب ہو جائیں، اپنا قیمتی وقت اس کو ضائع نہ کریں، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔ السلام علیکم۔